السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا رحمت ہے۔ اچھا سر، آج ہم نکلے تو ٹور کے سلسلے میں ہیں مری کو انجوائے کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہم یہ چیئر لفٹ پہ بیٹھے پتریاٹا میں انجوائے کر رہے ہیں جی، تو بیٹھے بیٹھے ایک کویشچن ذہن میں آیا ہے۔ چلیں، آپ سیاسی گفتگو میں کافی دلچسپی لیتے ہیں تو بتائیے گا کہ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو آج کل الیکشنز بھی چل رہے ہیں تو ہمارے ملک کی سیاست کس طرح کی ہے یا کس طرف جا رہی ہے، ہماری عوام کو اس کی کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں، تو زیادہ سیاستدان ہمارے کیسے ہیں جو ہماری عوام کو ملے ہیں، تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، جہاں تک بات جو ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ملک کی عوام جو ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث بھی ہے نا آقا علیہ السلام کی کہ جیسا عوام ویسے حکمران۔ تو جب تک عوام جو ہے وہ بیسک نچلے طبقے سے جو ہے وہ عوام ٹھیک نہیں ہوتی تو اس وقت تک ملک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ ایماندار نہیں ہیں، ہمارے جو ہے وہ حکمران وہ ایماندار نہیں ہیں، مگر ہم جب دیکھتے ہیں، ہم جب غور کرتے ہیں اپنے اوپر، کیا ہم ایماندار ہیں؟ ہمیں جب موقع ملتا ہے کسی چیز کا یا ہمیں جب گناہ کا موقع ملتا ہے تو ہم اس بات پہ کتنا متفق ہوتے ہیں یا اس کو کتنا برداشت کر پاتے ہیں۔ تو یہی اسی لیے جملہ معروف ہے کہ ہمارے ملک میں نیک وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک ریڑھی والا جو ہوتا ہے، جب آپ اس کے پاس بھی جاتے ہیں تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں 1 کلو جو ہے وہ آم، امرود جو ہے فلاں پھل جو ہے وہ تول دیں۔ تو آپ اگر دھیان دوسری طرف کرتے ہیں تو وہ اس میں بھی عمارت میں خیانت کر جاتا ہے۔ یہ قوم جو ہے وہ ہم اپنی اصل سے ہٹ چکے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی، وعدے میں خلافی، عہد کو توڑ دیتے ہیں، ہم جو ہیں وہ ایمانداری سے کام نہیں کرتے، ہم اپنے فرائض کو پورا نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر شخص اپنے فرائض کو پورا کرے تو دوسروں کو حقوق جو ہے وہ خود بخود مل جائیں گے، اور جب ہم اپنے فرائض کو پورا نہیں کرتے تو ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ حقوق ہیں، ہمارے یہ حقوق ہیں، ہمیں حقوق نہیں مل رہے، ہمارا یہ حق ہے۔ تو اگر ہم اپنے فرائض کو جو ہے وہ اچھے انداز کے ساتھ پورا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہر انسان، ہر شخص اپنے فرائض کو پورا کرے گا تو حقوق اس کو خود بخود جو ہے وہ ملتے جائیں گے۔ مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ حکمران کو کوسنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو درست کر لیں تو اوپر والا درجہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ جی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ خود میں انقلاب لے کر آئیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی لائف کے اندر جو ہے وہ انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں انسان جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، فلاں شخص جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، فلاں نے یہ کیا۔ جو تھوڑا سا مسلمان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فوری طور پر 120% جو ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ تو جب ہم خود میں جھانکتے ہیں یا خود کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھیں ہم کتنے مسلمان ہیں، ہم کتنا دین کو فالو کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو، آقا علیہ السلام کے فرمان کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ تو ہم دوسروں پر جو ہے وہ چیزوں کو تھوپنا چاہتے ہیں اور خود ان پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ تو اگر ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذات میں انقلاب لے کر آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر معاشرہ جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں سر، اس میں سیاستدان کا کیا جو ہے وہ قصور ہے؟ جب ایک نوجوان یا ایک شخص یا ہمارا نوجوان دوسرے ملک میں جاتا ہے تو قانون کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ فالو کرتا ہے، اور وہی نوجوان جب ہمارے ملک میں آتا ہے تو وہ قانون کو فالو نہیں کرتا۔ وہ جو ہے وہ قانون کو جس طرح وہاں فالو کرتا ہے یہاں کیوں نہیں کرتا؟ یہاں اشارے پر کیوں نہیں رکتا؟ یہاں جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کو سڑک میں کیوں پھینک دیتا ہے؟ کہ ہم جو ہے وہ بحیثیت قوم ابھی جو ہے وہ ہماری تربیت نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک ترقی کرے گا، ضرور کرے گا، اگر ہم بحیثیت قوم سوچیں، بحیثیت قوم جو ہے وہ دیکھیں۔